السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ صدر ٹرمپ یا امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر کی وضاحت کرنی ہو تو بس اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ امریکہ کی بدماشی اور لوٹ مار کا زیادہ خطرناک اور جارحانہ انداز۔ پہلے جو کام CIA چھپ کر یا خفیہ طور پر کرتی تھی، مسائل کے حل کے لیے سفارتی ذرائع اور زبان استعمال کی جاتی تھی، وہ دور ختم ہو گیا۔ اب صدر ٹرمپ وہ سب کچھ دھمکیوں اور دھونس سے کر رہے ہیں۔ دوسرے ممالک کے سربراہان اور رہنماؤں کو اغوا اور قتل کرانا، حکومتوں کے تختے الٹانا، یہاں تک کہ دوسرے ملکوں پر قبضہ کرنا۔ کھلم کھلا بدماشی کی وجہ سے یہ ہے کہ امریکہ کو روکنے والا کوئی نہیں۔ آج دنیا ایک بار پھر طاقت کی سیاست کی طرف لوٹ رہی ہے، جہاں اصول کمزور اور مفادات طاقتور ہیں۔ ٹرمپ کا نیا عالمی نظام دراصل اسی واپسی کا اعلان ہے، ایک ایسی دنیا جہاں تعاون کے بجائے غلبہ اور شراکت کی بجائے حکم چلتا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ اس دنیا کی قیمت کون ادا کرے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم امریکہ کے اس نیو ورلڈ آرڈر پر بات کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ دوستو، ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو طاقت سے چلتی ہے، زور بازو سے چلتی ہے اور قوت کے اصول پر قائم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر امریکی طاقت کا اور کھلا اور بے روک ٹوک استعمال اور اس کا مظاہرہ۔ 21ویں صدی کی عالمی سیاست ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں دوسری جنگ عظیم کے بعد قائم ہونے والا امریکی زیر قیادت عالمی نظام بتدریج اپنی افادیت اور اخلاقی جواز کھوتا دکھائی دیتا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جس نیو ورلڈ آرڈر کا ذکر عالمی میڈیا میں بار بار سامنے آ رہا ہے، وہ محض ایک نعرہ نہیں ہے بلکہ عالمی طاقت کے ڈھانچے میں ایک بنیادی تبدیلی کی علامت ہے۔ ٹرمپ کا تصور نیا عالمی نظام دراصل امریکہ کی عالمی قیادت سے دستبرداری نہیں بلکہ اسے ایک نئے زیادہ سخت اور مفاداتی قالب میں ڈھالنے کی کوشش ہے۔ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد امریکہ نے خود کو عالمی نظام کا ضامن، جمہوریت کا علمبردار اور آزاد تجارت کا محافظ قرار دیا۔ نیٹو، اقوام متحدہ، IMF اور ورلڈ بینک جیسے ادارے اس لبرل ورلڈ آرڈر کے ستون تھے۔ تاہم ٹرمپ کے نزدیک یہ ادارے امریکہ کے مفادات کے محافظ نہیں بلکہ ایسے ڈھانچے ہیں جن میں امریکہ زیادہ دیتا ہے اور کم حاصل کرتا ہے، یعنی اسے فائدہ کم ہوتا ہے۔ یہی سوچ امریکہ فرسٹ کی بنیاد بنی، جس نے امریکی خارجہ پالیسی کو اقدار کی بجائے سودے بازی اور طاقت کے اصول پر استوار کر دیا، بدماشی کے اصول پر۔ ٹرمپ کے نیا عالمی نظام کسی تحریری نظریے یا باقاعدہ اور ڈاکٹرائن کی شکل میں موجود نہیں ہے اس کا یہ نظام، بلکہ یہ پالیسی فیصلوں کے مجموعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ کثیر الجہتی نظام سے دوری، دو طرفہ معاہدوں پر زور، تجارتی جنگیں، معاشی پابندیاں اور عسکری دھمکیاں، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ امریکہ اب عالمی نظام کو مشترکہ ذمہ داری کی بجائے طاقت کے توازن میں دیکھ رہا ہے، اس میں دے ساری چیزیں۔ اس نئے فریم ورک میں امریکہ عالمی پولیس نہیں بلکہ ایک ایسی ریاست بن کر ابھرتا ہے جو صرف وہاں مداخلت کرتی ہے جہاں اس کا فوری اور واضح مفاد ہو۔ اس امریکی طرز فکر نے روس اور چین دونوں کو متحرک کر دیا، مگر ان کے رد عمل کی نوعیت ایک دوسرے سے خاصی مختلف ہے۔ روس جو سرد جنگ کے خاتمے کے بعد خود کو عالمی سیاست میں کنارے پر محسوس کرتا رہا، غیر اہم محسوس کرتا رہا، اس نئے منظر نامے کو اپنی واپسی کے موقع کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ یوکرین، شام اور افریقہ میں روسی موجودگی محض علاقائی تنازعات نہیں بلکہ امریکی یک طرفہ فیصلوں کو چیلنج کرنے کی کوشش ہے۔ جدید ہائپرسونک میزائل، جوہری ڈیٹرنس اور نیٹو سرحدوں پر عسکری دباؤ روس کی اس حکمت عملی کا حصہ ہے، جس کا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ امریکہ اب بلا شرکت غیر عالمی قواعد طے نہیں کر سکتا۔ یوکرین کے وسائل پر قبضہ، روس کے عزائم بھی اس پہ واضح ہو جاتے ہیں۔ روس کے برعکس جو چین کی حکمت عملی زیادہ خاموش مگر کہیں زیادہ گہری اور دیرپا ہے۔ چین جانتا ہے کہ براہ راست عسکری تصادم نہ صرف خطرناک بلکہ معاشی طور پر تباہ کن ہو سکتا ہے، اس لیے اس نے طاقت کے میدان کو میدان جنگ کے بجائے معیشت، ٹیکنالوجی اور ادارہ سازی کی طرف منتقل کر دیا ہے۔
اس کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے چین کی ترقی پذیر دنیا میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، انفراسٹرکچر اور اثر رسوخ فراہم کر رہا ہے، جبکہ ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اور شنگھائی تعاون تنظیم جیسے فورمز کے ذریعے امریکی زیر قیادت عالمی اداروں کا متبادل تیار کیا جا رہا ہے خاموشی کے ساتھ۔ امریکی ٹیکنالوجی پابندیوں کے باوجود میں چینی سیمی کنڈکٹرز، مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل کرنسی میں خود کفالت کی راہ پر گامزن ہے۔ امریکی ڈالر میں تجارت بند کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ان تمام عوامل کو یکجا کر کے دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ ٹرمپ کا نیا عالمی نظام دراصل ایک ایسی دنیا کی تشکیل کی کوشش ہے جو لبرل اصولوں کے بجائے طاقت، مفاد اور مقابلے پر مبنی ہو۔ روس عسکری توازن کے ذریعے اور چین معاشی و ادارہ جاتی متبادل کے ذریعے امریکہ کو روکنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ نتیجتاً دنیا تیزی سے یک قطبی نظام سے نکل کے ایک کثیر قطبی، غیر مستحکم اور مسلسل کشمکش کے حامل عالمی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے، جس میں کئی طاقتیں ہیں۔ یہ حقیقت اب ناقابل تردید ہے کہ عالمی سیاست کے پرانے اصول ٹوٹ رہے ہیں۔ ٹرمپ کا نیو ورلڈ آرڈر اسی ٹوٹ پھوٹ کی علامت ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جس عالمی نظام کی بنیاد امریکہ نے خود رکھی تھی، آج خود ہی امریکہ اس نظام کو یا تو توڑ رہا ہے یا اثر نو بنانے کی اور نئے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں امریکہ فرسٹ موضوع ایک نعرہ نہیں رہا، بلکہ ایک ایسی خارجہ پالیسی میں تبدیل ہو چکا ہے جو عالمی نظام کی روح پر سوالیہ نشان لگا رہی ہے۔ سن 1949 میں صدر ہیری ٹرومن نے جنگ سے تباہ دنیا کو ایک ایسے عالمی نظام کا تصور دیا تھا جس کی بنیاد اجتماعی سلامتی، اتحاد اور جارحیت کے خلاف مشترکہ مزاحمت تھی۔ نیٹو جیسے ادارے اسی سوچ کا عملی اظہار تھے، مگر 7 دہائیوں بعد منظرنامہ بدل چکا۔ آج صدر ٹرمپ اسی نیٹو اتحاد کے ایک اہم رکن گرین لینڈ پر قبضہ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی خارجہ پالیسی میں شراکت داری کے بجائے دباؤ اور طاقت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اپنی پہلی مدت صدارت میں بھی ٹرمپ نے عالمی اداروں میں امریکہ کے کردار کو محدود کیا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ادارے امریکہ پر مالی بوجھ تھے۔ تاہم اس بار جو بات زیادہ تشویشناک ہے وہ یہ کہ ٹرمپ سفارتی دباؤ کے ساتھ ساتھ فوجی طاقت کے استعمال سے بھی گریز نہیں کرے، وہ سب کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ گزشتہ 1 سال میں امریکہ نے مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے کئی ممالک پر بمباری کی، دوستوں اور دشمنوں دونوں کو دھمکیاں دی گئیں، اور وینزویلا جیسے ملک میں براہ راست فوجی مداخلت دیکھی گئی۔ صدر ٹرمپ نے خود کو وینزویلا کا صدر بھی قرار دے دیا۔ یہ رویہ جدید دور میں طاقت کی پرانی نو آبادیاتی سوچ کی یاد دلاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں ٹرمپ جمہوریت اور اقتدار کے دعوے کرتے ہیں، وہیں عملی طور پر کئی مواقع پر آمرانہ نظاموں کے قریب دکھائی دیتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی یہ فوجی اور سیاسی مداخلتیں امریکہ کی سلامتی، خوشحالی اور اقتدار کو مضبوط کرنے کے بجائے اسے کمزور کر رہی ہیں، اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، امریکی دانشور بھی یہ سمجھتے ہیں۔ آج یورپی یونین اور برطانیہ بالکل مختلف انداز سے سوچ رہے ہیں۔ ان کا امریکہ پر اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے، امریکہ پہ اب وہ اعتماد نہیں کر رہے۔ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کا ایک اور نمایاں پہلو یہ کہ وہ 20ویں صدی کے عالمی نظام کو ختم کرتے ہوئے 19ویں صدی کے تصورات کو زندہ کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ کہ امریکہ کی اصل طاقت ہمیشہ اس کے اتحادی رہے ہیں، مگر جب ایک صدر 66 بین الاقوامی تنظیموں سے علیحدگی کا اعلان کرے اور انہیں فضول اور غیر مؤثر قرار دے تو یہ طاقت رفتہ رفتہ کمزور پڑنے لگتی ہے۔ ٹرمپ شاید فوری دباؤ اور طاقت کے ذریعے نتائج حاصل کر لیں، مگر طویل مدت میں وہ اس عالمی نظام کو نقصان پہنچا رہے ہیں جس نے امریکہ کو سپر پاور بنایا تھا۔ یعنی وہ جس درخت پر بیٹھے ہیں، جس ٹہنی پہ بیٹھے ہیں، اسی کو کاٹ رہے ہیں، اور انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں میں بوجھ کم کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صدر ٹرمپ نے اپنی انتشار انگیزی اور یک طرفہ پالیسیوں کے ذریعے عالمی نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ عالمی تجارتی نظام کو تہہ و بالا کرنے سے لے کر مغربی نصف کرے اور اس سے باہر فوجی حملے شروع کرنے تک انہوں نے بین الاقوامی قانون اور دیگر ممالک کی خود مختاری کے لیے کھلے طور پر حقارت کا مظاہرہ کیا، انہیں کمزور، حقیر سمجھا ہے۔
ایک ایسے شخص کے لیے جس نے جنگیں ختم کرنے اور نئی جنگیں نہ چھیڑنے کا وعدہ کیا تھا، اور اس کا کریڈٹ بھی وہ لیتے ہیں، ان کا جاہرانہ طرز عمل اور لب و لہجہ اس کے بالکل برعکس تصویر پیش کرتا ہے۔ جیسا کہ میں شروع میں بتایا آپ کو کہ ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ خارجہ پالیسی کا مفہوم یہ ہے کہ دوسروں کو رونتے ہوئے طاقت کے ذریعے آگے بڑھا جائے، قبضہ کیا جائے۔ سوال یہ کہ اس طرز فکر سے کیسی دنیا جنم لے رہی ہے؟ یہ درست ہے کہ ٹرمپ ایک ایسے ماحول میں کام کریں جہاں عالمی نظام پہلے ہی بکھراؤ کا شکار ہے اور بڑی و علاقائی طاقتیں بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کو نظر انداز کر رہی ہیں۔ اسرائیل کی مثال ہے۔ طاقت ہی سب کچھ ہے کہ نظریہ کہتا ہے سخت طاقت کا استعمال معمول بنتا جا رہا ہے۔ ٹرمپ ان رجحانات کو مزید مضبوط اور تیز کر رہے ہیں اور دنیا کو قانون سے آری کوئی قانون نہیں، عجیب و غریب انتشار کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ہم اسرائیل کی غزہ اور لبنان شام میں جاریت دیکھ رہے ہیں، کوئی اسرائیل کو روکنے والا نہیں ہے۔ آج کی دنیا تیزی سے ایک ایسی دنیا بنتی جا رہی ہے جہاں سزا اور جواب دہی کا تصور کمزور پڑ چکا ہے۔ ایک سال سے کچھ زائد عرصہ قبل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری جنرل انتونی گوتریس نے کہا تھا کہ دنیا عدم سزا کے عہد میں داخل ہو چکے۔ انہیں یہ بات غزہ میں اسرائیلی جاری تو وہاں کی سنگین صورتحال نے کہنے پر مجبور کیا، تاہم وہ اس رویے کو اپنانے والے دیگر ممالک کی طرف بھی اشارہ کر رہے تھے۔ ان کے بقول ملک کسی دوسرے ملک پر حملہ کر سکتے ہیں، پورے معاشروں کو تباہ کر سکتے ہیں اور بین الاقوامی قانون کا مذاق اڑا سکتے ہیں، اور یہ کہ عدم سزا کے دور ہر جگہ موجود ہے، کوئی روکنے والا نہیں ان بدماشوں کو۔ بلا شبہ وہ درست کہتے ہیں۔ یہ دور نہ صرف وینزویلا پر امریکی حملے اور ایران پر بمباری میں جھلکتا ہے، بلکہ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی نسل کشی، ہمسایہ ممالک پر اسرائیل کے فوجی حملے، یوکرین پر روسی جلغار اور پاکستان کے خلاف بھارت کی فوجی کارروائیوں میں بھی نمایاں۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان نے بھارت کو حیران اور پریشان کر دیا، اس کو ایسا جواب دیا۔ ان میں سے کسی طاقت یہ نہیں سمجھا کہ ان اقدامات کی انہیں کوئی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور نہ ہی انہیں کسی بین الاقوامی جواب دہی کا سامنا کرنا پڑا۔ دنیا اب ایک نئے عالمی عظیم کھیل کے دور میں داخل ہو چکی ہے، جہاں بڑی طاقتیں وسائل کے حصول کے لیے شدید کشمکش میں مصروف ہیں، اور یہ بڑی جنگ بھی بن سکتی ہے۔ اس کی واضح مثال سیمی کنڈکٹرز کو لے لیں، اور دفاعی صنعت کے لیے ضروری نایاب معدنیات پر امریکہ اور چین کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے۔ اس میدان میں ٹرمپ کے دور میں امریکہ چین کی برتری کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ چین نے دہائیوں پر محیط اسٹریٹجک سرمایہ کاری ان شعبوں میں تقریباً اپنی اجارہ داری قائم کر لی ہے۔ نایاب معدنیات کی نکاسی اور ان کی پروسیسنگ میں چین کو برتری حاصل ہے، جو الیکٹرانکس، الیکٹرک گاڑیوں اور جدید ہتھیاروں بشمول لڑاکا طیاروں میں استعمال ہوتی ہے۔ آج چینی الیکٹرک گاڑیاں پوری دنیا میں مقبول ہو رہی ہیں، سب سے زیادہ سیل ہو رہی ہیں۔ گزشتہ سال چین نے عالمی سپلائی چین میں اپنی اس طاقت کو امریکی ٹیرف کے خلاف بطور ہتھیار بھی استعمال کیا۔ نایاب قیمتی معدنیات کی برآمدات پر پابندی عائد کر کے اس نے واشنگٹن کو، جو صنعتی بندش کے خطرے سے دوچار ہو گیا تھا، پیچھے ہٹنے اور ٹیرف کم کرنے پر مجبور کر دیا۔ ٹرمپ کو انہوں نے مجبور کر دیا تھا۔ وسائل کی یہ جنگ صرف معدنیات تک محدود نہیں، یہ کشمکش تیل، ٹیکنالوجی اور دیگر اہم اجناس پر بھی جاری ہے۔ یہ ماضی کی اس نوآبادیاتی سوچ کی یاد دلاتی ہے جب طاقتور ممالک وسائل پر قبضے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے اور کمزور ممالک پر تسلط قائم کرتے تھے۔ امریکہ کی جانب سے چین کو ترجیح دینا اور برسوں سے مشرق وسطیٰ سے تدریجی کنارہ کشی نے خطے میں ایک طاقت کا خلا پیدا کیا، جسے خلیجی ریاستیں اپنے اثر و رسوخ کی جنگ میں پر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سعودی عرب امارات کے درمیان کشمکش دراصل اس بات پر ہے کہ کون خطے کا مرکزی تجارتی سرمایہ کاری جو ہے کا مرکز بنے گا۔ اب سعودی عرب مصر اور صومالیہ کے ساتھ ایک فوجی اتحاد کی منصوبہ بندی بھی کر رہا ہے تاکہ متحدہ عرب امارات کی علاقائی طاقت کو محدود کیا جا سکے۔ یہ رقابت خطے کے لیے مزید عدم استحکام کا باعث بن رہی ہے اور اس کے مسائل میں اضافہ کر رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو صدر ٹرمپ کمزور ملک پر حملہ کرنے، وسائل پر قبضہ کرنے اور طاقتور کو نظر انداز یا خشک کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ مغربی نصف کرے میں بالادستی کے حوالے سے امریکی انتظامیہ کے اندر ایک وسیع اتفاق رائے موجود ہے۔ نئی امریکی قومی سلامتی حکمت عملی میں واضح طور پہ کہا گیا کہ ہم غیر نصف کرے سے تعلق رکھنے والے حریفوں کو اس قابل نہیں ہونے دیں گے کہ وہ ہمارے خطے میں
فوجی طاقت یا دیگر خطرناک صلاحیتیں اسلحہ ویپن تعینات کرے یا اس نصف کرے میں اسٹریٹجک طور پر اہم اثاثوں کے مالک یا نگران بنے۔ دوستوں اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔